السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 174، آیت نمبر 51 سے 90 تک، لیسن نمبر 174، آیت 51 to 90۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور عمل کرو، صالحا صالح، انی بے شک میں، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہوں، وَإِنَّ هَٰذِهِ اور بے شک یہ، امتکم تمہاری امت، امتا واحدتاً ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے، فَتَقَطَّعُوا تو انہوں نے کاٹ لیا، امرہم اپنا دین، اپنا کام، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب ہر فریق ہر گروہ، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہونے والے، فذرہم تو چھوڑو ان کو، فی غمرتہم اپنی غفلت میں، یعنی مبتلا رہیں، حتی حین ایک وقت تک، ایحسبون کیا وہ سمجھتے ہیں، انما بے شک، نمدہم ہم مدد دیتے رہیں گے ان کو، بہی ساتھ اس کے، من مال و بنین مال اور بیٹوں میں سے، نسارع لہم فی الخیرات ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان الذین بے شک وہ لوگ، ہم وہ، من خشیت ربہم اپنے رب کے ڈر سے، مشفقون ڈرنے والے، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، ہم وہ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون شرک نہیں کرتے، والذین اور وہ لوگ، یؤتون دیتے ہیں، ما اتوا جو کچھ وہ دیتے، وقلوبہم اور دل ان کے، وجلۃ خائف ہیں، انہم بے شک وہ، الی ربہم اپنے رب کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک یہی لوگ، یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائیوں میں، وہم اور وہ، لہا اس کے لیے یا ان کے لیے یعنی بھلائیوں کے لیے، سابقون آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، ولا نکلف نفسا اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو، الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا اور ہمارے پاس، کتاب ایک کتاب ہے، ینطق جو بولے گی، بالحق کے حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، بل قلوبہم بلکہ دل ان کے، فی غمرۃ غفلت میں ہے، من ھذا اس سے، ولہم اور ان کے لیے، اعمال اعمال ہیں، من دون ذالک اس کے علاوہ،
ہم لہا عاملون، وہ ان کے لیے عمل کرنے والے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا اخذنا جب پکڑتے ہیں ہم، مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب ساتھ عذاب کے، اذا ہم جب وہ، یجأرون بے قرار ہو جاتے ہیں، یہ چلاتے ہیں، لا تجأروا نہ چلاؤ، الیوم آج، انکم بے شک تم، منا ہم سے، لا تنصرون نہ مدد دیے جاؤ گے، قد کانت تحقیق تھی، آیاتی میری آیات، تتلا علیکم پڑھی جاتی تم پر، فکنتم تو تھے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکسون تم پھر جاتے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، بہی ساتھ اس کے، سامرن افسانہ گوئی کرنے والے، تہجرون تم بےہودہ بکتے تھے، بےہودہ بکتے تھے، افلم یدبروا کیا انہوں نے غور نہیں کیا، القول کلام میں یعنی قرآن میں، ام جاءہم یا آیا ان کے پاس، ما لم یأتی جو نہیں آیا، آباءہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، الاولین پہلے، ام لم یا نہیں، یعرفو انہوں نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم تو وہ، لہو اس کے لیے، منکرون انکاری ہیں، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، بھی اس کے ساتھ جنت جنون ہے، بل جاءہم بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس، بالحق حق، واکثرہم اور ان کی اکثریت، للحق حق کے لیے، کارہون ناپسند کرنے والی، کراہت کرنے والے، ولو اور اگر اتبع الحق پیروی کرتا حق، اہواءہم ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات البتہ بگڑ جاتے آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو ان کے اندر ہے، بل اتیناہم بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس، بذکرہم انہی کا ذکر، فہم تو وہ، ان ذکرہم اپنے ذکر سے، موردون منہ موڑنے والے ہیں، ام یا تسألہم تم سوال کرتے ہو ان سے، خرجن کسی ٹیکس کی، خراج کی، فخراج ربک تو تیرے رب کا دیا، خیر بہتر ہے، وہو خیر الرازقین اور وہ بہترین رازق ہے، وَإِنَّكَ اور بے شک تو، لَتَدْعُوهُمْ البتہ تو بلا رہا ہے ان کو، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت کو نہیں مانتے، عن الصراط راستے سے، لناکبون البتہ مڑ جانے والے ہیں، ولو رحمناہم اور اگر رحم کرتے ہم ان پر، وکشفنا اور ہم کھول دیں، ما بہم جو ان کے ساتھ ہے، من درن تکلیف میں سے، للجو البتہ اڑے رہتے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یا مہون سرگرداں پھرتے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے ان کو،
بالعذاب عذاب کے ساتھ. فمستکانوا پس نہ وہ گڑ گڑائے، لربہم اپنے رب کے لیے، وما یتضرعون اور نہ ہی وہ عاجزی کرنے والے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا فتحنا جب کھول دیا ہم نے، علیہم ان پر، بابن ایک دروازہ، ذا عذاب شدید سخت عذاب والا، اذا ہم جب وہ، فیہ اس میں، مبلسون مایوس ہونے والے تھے. وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأ لکم اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما کتنا کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو. وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وَلَہُ اور اس کے لیے ہے، اختلاف اللیل والنہار لیل و نہار کا اختلاف، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لوگے، بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا، مثل مانند، ما قال جو کہا تھا، الاولون پہلوں نے، قالوا انہوں نے کہا، اذا کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، اِنَّا کیا بے شک ہم، لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، لقد البتہ تحقیق، وعدنا وعدہ کیے گئے ہم، نحن ہم، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، ھذا اس کا، من قبل اس سے قبل، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلوں کی، قل کہہ دیجئے، لمن واسطے کس کے ہے، الارض زمین، ومن فیہا اور جو کوئی اس میں ہے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم جانتے، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل کہہ دیجئے، افلا تذکرون کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے، قل کہہ دیجئے، من رب السماوات السبع کون ہے رب 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور رب عرش عظیم کا، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل
کہہ دیجئے، افلا کیا بھلا نہیں، تتقون تم ڈرتے، کیا پھر نہیں تم ڈرتے، قل کہہ دیجئے، من کون ہے، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہت، کل شیء ہر چیز کی، وہوا اور وہ، یجیر پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اور نہیں پناہ دی جاتی اس کے مقابلے میں، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل کہہ دیجئے، فانا تو کہاں سے، تسحرون تم سحر کیے جاتے ہو، جادو کیے جاتے ہو، بل اتیناہم بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس، بالحق حق کو، وانہم اور بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، یا ایھا الرسل اے رسولو، رسل رسول کی جمع، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات میں سے، طیبت ان کی جمع، حلال لذیذ صاف ستھرا، وعملو اور عمل کرو، صالحاً اچھے نیک شریعت کے مطابق، فرائض نوافل عام نیکیاں، انی بے شک میں، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہوں۔ خطاب ہے تمام رسولوں سے، اگرچہ تمام رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن جمع کے صیغے میں خطاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم ہر رسول کو دی گئی، یہ تعلیم صرف ایک رسول کو نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ اول سے آخر تک سارے کے سارے رسولوں کو یہی بات کہی گئی، ہر زمانے اور ہر دور میں آنے والے رسولوں کو کیا کہا گیا؟ کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا اور نیک کام کرو۔ ایک طرف لینے کی بات ہے اور ایک طرف دینے کی، یعنی اللہ نے جو نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے بہترین کو، عمدہ کو استعمال کرو اور جواباً عمدہ کام کرو۔ اسلام یا دین رہبانیت کا سبق نہیں سکھاتا، یہ نہیں کہتا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، ترک دنیا اختیار کرو، بلکہ کیا سکھاتا ہے؟ کھاؤ لیکن شرط کے ساتھ، اور وہ کیا شرط ہے؟ کہ وہ صاف ستھرا طیب اور حلال ہو۔ دوسری جگہ پر کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کھاؤ لیکن حد سے نہ بڑھو۔ جہاں نہ کھانا ناپسندیدہ ہے، یعنی کھانا چھوڑنا بلا وجہ صرف ایک مصنوعی پرہیزگاری اور تقوی کے اظہار کے لیے، وہاں ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ کھانا وہ بھی منع ہے، یعنی اسراف بھی منع ہے۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ صاف ستھرا کھاؤ، لیکن صرف زندگی کھانے پینے کا نام نہیں بلکہ کچھ کرنے کا نام بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے اچھے کام کرنے کا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں کسی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور پھر چونکہ کھانا پینا انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کی صلاحیتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، اگر خوراک صحیح ہو، کھانا پینا درست ہو، ضرورت کے مطابق ہو، حلال ہو، تو انسان اس سے جو طاقت اور انرجی حاصل کرتا ہے، اچھی صحت حاصل کرتا ہے یا اچھی صحت کو مینٹین رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کی عبادت میں فائدہ مند ہوتی ہے، عبادت میں مددگار ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر انسان کا جسم بیمار ہے
اور انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں تو بڑے بڑے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے سے وہ قاصر ہوگا. خراب صحت، اسی طرح سستی، کمزوری، بیماری، یہ تمام چیزیں انسان کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتی، نہ اللہ کی عبادت کے اور نہ ہی بندوں کی خدمت کے. تو اس لیے کھانا پینا بھی عبادت ہے اگر اللہ تعالی کی بتائی ہوئی حدود اور طریقوں کے مطابق ہو. اہل ایمان کو بھی یہی سبق دیا گیا، یعنی رسولوں کو اور تمام رسولوں کو مخاطب کر کے جو بات کہی گئی وہ سب ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے کہی گئی تھی. سورۃ البقرہ 172 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو جو چیز ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ نہ کھانا. نہ کھانا بھی خود پر ظلم کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مریض اس احساس کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید ان کا جسم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ کھانا کم کر دیتے ہیں اور کرتے کرتے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی. اسی طرح حد سے زیادہ کھانا، یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی. اور پھر سارا دھیان کھانے میں ہی رکھنا اور کچھ اور نہ کرنا، یہ بھی زیادتی. تو اس میں ایک طرف اپنی ذات کا خیال رکھو، اپنے حقوق کا خیال رکھو، کلوا من الطیبات، اور دوسری طرف اللہ کے حقوق بجا لاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، بندوں کے حقوق بجا لاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ امت تمہاری امت ایک ہی ہے. امتکم سے مراد تمہاری جماعت، گروہ یا دین. امتاً واحدہ ایک ہی دین ہے، یعنی تمام رسل ایک ہی دین لے کر آئے، سب کا ایک ہی پیغام تھا. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں. فَاتَّقُونِی، پس ڈرو مجھ سے. یعنی دین ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، تمام پیغمبر لوگوں کو ایک ہی رب کی طرف بلاتے رہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پس انہوں نے کاٹ لیا اپنا کام، اپنا دین. یعنی پیغمبروں کی واضح تعلیم کے باوجود لوگوں نے دین کے معاملے میں اپنی اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور انہوں نے دین کے ٹکڑے کر ڈالے. تقطعوا سے مراد یہاں پیغمبروں کے متبعین ہیں، پیروکار ہیں، ان کی امتیں ہیں. اور امر سے مراد، امر کا ویسے تو معنی کام ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے، یہاں مراد دین ہے. یعنی انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ لیا. بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑا ٹکڑا، فرقے فرقے، گروہ گروہ. زبرا زبور کی جمع ہے. زبور کہتے ہیں لوہے کی سل کو یا موٹے حرفوں میں لکھی کتاب کو. تو مراد کیا ہے اس سے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو یا پھر اپنے دین کو کاٹ لیا اور آپس میں بانٹ لیا. کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی دین کا جو حصہ ان کی پسند اور مرضی کے مطابق ہے، فرحون، اس پہ خوش ہونے والے ہیں. فرحون فرحون سے ہے، اترانے کے معنوں میں یا خوش ہونے کے معنوں میں. اچھے معنوں میں بھی آتا ہے اور منفی معنوں میں بھی آتا ہے. اترانا، غرور کرنا، اکڑنا، اس معنی میں بھی، اور خوش ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. یعنی لوگوں نے ایک دین کے کئی حصے کر دیے اور پھر ہر گروہ نے اس میں سے جو ان کی پسند کا حصہ تھا وہ لے لیا، اور پھر جو ان کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہیں، اسی پہ اترا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں صحیح سمجھتے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کسی بھی دین کی روح لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، یعنی دینی روح لوگوں کے اندر باقی ہوتی ہے، تو ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد کی فضا پائی جاتی ہے، اور پھر لوگ دین کے تمام حصوں کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں. لیکن جب دینی روح باقی نہیں رہتی، نفسانی خواہشات، اپنی مرضی، ذاتی اغراض اور مفادات
دین پر حاوی ہو جاتے ہیں، دین پیچھے چلا جاتا ہے، ذات آگے آ جاتی ہے، تو پھر انسان دین کے نام پر بھی وہ کام کرنے لگتا ہے جس سے صرف اس کی اپنی ذات اور انا کی تسکین ہو سکے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کے ان حصوں کو تو خوب ہائی لائٹ کرتا ہے جو اس کے مفاد کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان حصوں کو بھول جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے جو اس کی ذات کے خلاف پڑتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا سزا ہو اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں رسوائی ہو. الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اور آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی ملت اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یہ معاملہ کرے، پھر وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گروہ بندیاں پیدا ہوتی، آپس میں ضد، عناد، مخالفتیں. کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات اور اپنی عقل کو اللہ کے تابع کرتا ہے، وہ ہر حکم کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے. لیکن جب انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو اور دینی روح کو پس پش ڈال دے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ بازی ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی رائے اور اپنے طریقے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو گمراہ قرار دیتا ہے، اور دین ان کے لیے صرف فخر کی چیز بن کے رہ جاتا ہے، خود نمائی کی چیز بن کے رہ جاتا ہے. دین اطاعت اور اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں رہتا. اور ہر گروہ صرف وہی لیتا ہے دین کا حصہ جس میں اس کی ذات کو مدد ملتی. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں ہر چیز کے بارے میں واضح رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. مثلاً عبادات سے متعلق بھی احکامات پائے جاتے ہیں، اخلاقیات سے متعلق بھی ہیں، بندوں کے ساتھ معاملات کرنے کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، حیا کے بارے میں بھی ہے، ظلم کے بارے میں بھی ہے. لیکن جب لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتے اور دوسروں کی بھی دین کا نام خوب لیتے ہیں، لیکن دین کے صرف ان حصوں کو اجاگر کرتے ہیں جس سے بس وہ دینی کہلا سکیں، اور اس کے بعد باقی دین ان کے کام کا نہیں ہوتا. مثلاً بعض لوگ نماز روزے کی تو خوب پابندی کریں گے، لیکن حقوق العباد نبھانا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بعض لوگ اس بات کا خوب درس دیں گے کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. عبادات کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ان کے لیے سارا دین صرف خدمت خلق ہے. اسی طرح کچھ اور لوگ دین کے روحانی پہلوؤں پر تو خوب بات کریں گے، لیکن شریعت ہم سے کیا کیا مطالبہ کرتی ہے، حرام حلال میں ہمارے لیے کیا قاعدے اور پابندیاں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بعض لوگ دین کا سیاسی پہلو تو خوب اچھالتے ہیں اور ہر چیز کے اندر سیاست لے آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہے ہی سیاست کا نام، اور ذاتی زندگیاں دین سے خالی ہوتی ہیں، دلوں میں خدا کا ڈر اور تقویٰ نہیں پایا جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، سنت کی ہمیں ضرورت نہیں. بعض لوگ سنت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بعض اوقات دین کی اصل روح کو بھول جاتے ہیں. تو افراط اور تفریط اور غلو اور اپنی منمانی اور اپنی پسند کے حصے کو لے لینا اور باقی حصے کو چھوڑ دینا، یہ چیز ہمیشہ خدا کے خوف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ ابتدائی جنریشنز جو ہوتی تھی پیغمبر کے جانے کے بعد، ان کے اندر تقوی، خدا خوفی اور دین کا روحانی پہلو غالب ہوتا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کم ہو جاتی اور دیگر چیزیں ابھر آتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کس کو قرار دیا؟ پہلے 300 سالوں کو. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد ان کا، پھر ان کا. تو پہلی 3 صدیاں جو تھی ان کو آپ نے خیر القرون قرار دیا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی، بہت کم اس کے خد و خال ہوں گے. کوئی آپ کو
صحابہ کرام میں سے حنفی شافعی کہلاتا نظر نہیں آئے گا. کوئی بھی کسی گروہ بندی کا شکار اس طرح نظر نہیں آئے گا جو دین کے نام پر ہو. لیکن جو جو وقت گزرتا گیا یہ گروہ اور فرقے بڑھتے ہی گئے، اور ہر شخص کس چیز پہ راضی ہے؟ اپنے اپنے فرقے پہ راضی ہے، اپنے اپنے نام پہ، اپنے اپنے گروہ پہ، اور اسی میں وہ اپنی سعادت سمجھتا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں تک ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر یہ فتنہ کہ جو ان کی جماعت یا گروہ یا فرقے سے نہ ہو اس کو مسلمان ماننے پہ بھی تیار نہیں ہوتے، اور ہر طرح سے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ چیز کسی دوسرے کو نہیں، سب سے بڑھ کر انسان کو خود نقصان دیتی. اگر ہم کسی بھی گروہ یا کسی بھی فرقے یا کسی بھی فرد کا ساتھ دیں گے، کیا قیامت کے دن وہ ہمارے کام آئے گا؟ نہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم اللہ کے دین کے کچھ حصے چھوڑ دیں گے کہ اس پہ لوگ راضی نہیں ہوتے، تو لوگ تو ہمیں کل نہیں بچائیں گے. تو دین کا ایک حصہ لے لینا اور دوسرا چھوڑ دینا، اسی کا نام تفرقہ بازی ہوتی ہے. تو دین کو انہوں نے پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سلیکٹڈ چیزیں لے لی، اپنی مرضی کے احکامات لے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات بعض لوگ صرف چند ایک موضوعات پر ہی بات کرتے ہیں اور صرف چند ایک چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور باقی چیزوں کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے. تو کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہر گروہ جس کو وہ اہمیت دیتا ہے اس میں بڑا خوش اور مطمئن ہے اور اترا رہا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں اور دوسرے سب گمراہ ہیں. ایک بہت بڑا فتنہ ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جس کو جو توفیق دی، سمجھ کی، جو عمل کرنے کی، وہ کر رہا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ صرف میں ہدایت پر ہوں اور باقی سبھی گمراہ ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس سے بہت بڑی تفریق ہو جاتی ہے امت میں. فذرہم فی غمرتہم، پس چھوڑ دو ان کو ان کی جہالت میں، ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک خاص وقت تک. اور وقت سے مراد ان کی موت کا وقت، ان کے دنیا سے خاتمے کا وقت. کیونکہ ایسے لوگوں کو عام طور پر سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. جو لوگ دین میں نہیں ہوتے، دین سے دور ہوتے ہیں، ان کا دین کی طرف آنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. جو لوگ پہلے سے ہی دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، ان کو صحیح دین پر لانا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک زوم کا شکار ہوتے ہیں، تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اتراہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بہت جانتے ہیں، ہمیں پہلے ہی بہت پتا ہے، ہمیں کیا بتاؤ گے تم. نہ وہ اپنی غلطی ماننے کو عموماً تیار ہوتے ہیں. تو غمرہ اصل میں ایسے پانی کو کہتے ہیں کہ جو اتنی کثرت سے ہو کہ پانی کی تہہ نظر نہ آئے، جس میں انسان ڈوب سکے. ایسا کوئی تالاب ہے یا کوئی پونڈ ہے، یعنی وہ کثیر پانی جس کی تہہ نظر نہ آئے. تو غفلت کو بھی ایسے پانی سے تشبیہ دی گئی جس میں انسان ڈوب جاتا ہے اور جس میں انسان کو چیز کی تہہ یا حقیقت یا روح نہیں پتہ چلتی، مدہوشی کی کیفیت. غمرتہم، تو غمرہ سے مراد پھر کیا لیا گیا؟ جہالت، گمراہی، غفلت. یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان نہ جاننے کے باوجود جاننے کا دعویٰ کرتا ہے. اس کو آتا کچھ نہیں، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ بہت کچھ آتا ہے. وہ نہیں جانتا، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے. جب کسی انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو آپ کچھ سمجھا نہیں سکتے. کیوں؟ جب آپ اس کو سمجھانے لگیں گے تو وہ آنکھیں کان بند کر لے گا، کہے گا مجھے پہلے ہی پتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں جاننا. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، لیکن انسان ایسے پانی میں کب تک بیٹھ کے عافیت میں رہ سکتا ہے؟ ایسی جہالت میں اور ایسی بے وقوفی میں کب تک بچ سکتا ہے؟ ایک وقت تو آئے گا نا کہ جب اس کو اس سے نکلنا پڑے گا، لیکن اس وقت پھر افسوس اور پلٹنے کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورۃ الطارق آیت 17 میں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. سورۃ ابراہیم آیت 30 میں آتا ہے قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. سورۃ الحجر آیت 3 میں آتا ہے ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یعنی کس قدر تکلیف دہ کیفیت ہو سکتی ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرے کہ وہ غلط کر رہا ہو اور پھر اس کو احساس نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے. وہ گمراہ ہو اور پھر وہ نہ سمجھے کہ وہ گمراہ ہے. وہ غفلت میں ہو اور پھر وہ سمجھے کہ نہیں، مجھ سے زیادہ ہوش مند کوئی نہیں.
اس کا اسے احساس بھی نہ ہو. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو اپنی دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے طریقوں اور اپنے مسلک اور اپنے فرقے کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ دوسری کوئی بات سننے کو تیار بھی نہیں. اَيَحْسَبُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں، اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ، بے شک ہم مدد دے رہے ہیں ان کو، بِهِ ساتھ اس کے، مِن مَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹوں کے ساتھ. یعنی ان کے اس حالت میں مبتلا ہونے کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی ریل پیل ہونا، دنیا کی نعمتیں بہت مل جانا. تو جس شخص کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اگر میں غلط ہوتا تو یہ سب کچھ مجھے نہ ملتا. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو نیکیوں میں، بھلائیوں میں. بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. غمرہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ دو آیتیں بھی سمجھنا آسان ہوں گی. غمرہ کیا ہے؟ گہرا پانی جس میں پانی کی تہ نظر نہ آئے، بیڈ ہے وہ نظر نہ آئے. یہ کس چیز کا پانی؟ پانی کو عام طور پر قرآن پاک میں کس سے تشبیہ دی گئی؟ دنیا سے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. تو عموماً جو پانی ہے یا یہ علم یا دنیا کی رونق اور مال کو ظاہر کرتا ہے. اب ایک شخص اپنی دنیا میں یا اپنے محدود علم میں ڈوبا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے، غفلت کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے. اوپر سے یہ ہے کہ دنیا بھی کچھ ملی ہوئی ہے، مال اولاد بھی ہے. اب وہ اس پانی کے اندر، اس دنیا کے اندر، اپنے ہی کنویں کے اندر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ سب ٹھیک ہے. اَيَحْسَبُونَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ان کی اس غفلت اور گمراہی کی حالت میں بھی ان کو جو ہم مال بیٹے دیے جا رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، ان کو جلدی جلدی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، اور ہم ان سے بڑے راضی ہیں. کیونکہ ایک شخص غلط اور اوپر سے اس کو دنیا بھی مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. اس کو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی. پھر انسان کو جب کوئی چوٹ لگتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں اگر اس کا شعور ضمیر زندہ ہو، اور اگر نہ ہو تو وہ اس سے بھی کچھ نہیں سیکھتا. اب یہاں پر کیا ہے کہ چونکہ ان کے کفر، شرک، جہالت، گمراہی، تفرقہ بازی، محدود علم، ان سب چیزوں کے اندر ڈوبنے کی وجہ سے یہ مزید حق کو، صحیح بات کو نہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ مانتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود ان کو دنیا میں نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے بہت راضی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہمیں یہاں ملا ہے، آگے بھی ملے گا، جس سے سورۃ الکہف 36 میں آتا ہے نا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے بہت اچھا انجام نصیب ہوگا. سورۃ سبا 35 میں آتا ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. وہ مقابلہ کرنے لگتے کہ ہمارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. اور یہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب انسان کو ایک کے بعد ایک چیز ملتی چلی جاتی ہے تو عموماً لوگ اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہمیں دنیا میں کوئی ایک کامیابی ملی، اس کے بعد ایک اور مل گئی، اس کے بعد ایک اور مل گئی، تو پھر سوچ کیا ہو جاتی، اللہ ہم سے بہت راضی ہے اور ہماری کوئی نیکیاں ایسی جو ہمارے کام آئے چلی جا رہی ہیں. اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت سمجھدار اور بہت نیک اور اپنی غلطیوں کو بھی نیکی سمجھنے لگتے ہیں. یہ انسان کے لیے انتہائی فتنے کی بات ہوتی، بہت بڑی آزمائش ہوتی کہ کوئی شخص گمراہی پر بھی ہو، پھر اوپر سے دنیا بھی مل جائے، اور اوپر سے اس کو یہ احساس بھی کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، غلطی ماننے کوئی تیار نہ ہو. یہی حال اہل مکہ کا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہیں، مجاور ہیں، ہماری اتنی تجارت پھلی پھولی ہے، ہم اتنے پرامن علاقے میں رہتے ہیں، ہم میں کیا غلطی تمہیں نظر آتی ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو. کبھی آپ سوچے تو
اہل مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے دین و مذہب میں ہم تم سے آگے، کیونکہ ہم ایک تو ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ السلام، اور دوسرے خانہ کعبہ کی ہم رکھوالی کرتے ہیں، حاجیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اتنے خیر کے کام کرتے ہیں، اتنی خدمت خلق کرتے ہیں، زمزم پلاتے تھے، ستو گول کے پلاتے، اپنے دور کے طریقوں کے مطابق آنے والوں کی خدمت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کا نام ہاشم تھا، اس لیے کہ وہ حاجیوں کے لیے روٹی شوربہ جو تھا اس کا اہتمام کرتے تھے. وہ کیا سمجھتے؟ اللہ کے گھر کی رکھوالی تو ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی ہم خیر خاطر بھی کرتے ہیں، تجارت ہماری اتنی بڑی ہوئی ہے، آمدنی ہمارے پاس اتنی زیادہ ہے، نحن اکثر اموالا و اولادا، مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اولاد بھی ہماری زیادہ ہے، تو پھر تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو اور پیغمبر ہو اور نبوت تمہارے پاس آ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو تکبر تھا ان کا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے نہیں دے رہا تھا، اور یہ کیفیت انسان کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تمہیں ان کے مال اور اولادیں حیران نہ کریں، خوش نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، سورۃ التوبہ آیت 55. آل عمران 178 میں آتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما. سورۃ القلم میں آتا ہے واملی لہم ان کیدی متین. تو ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے کس بات کا کہ یہ ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مال اور اولاد کو امتحان سمجھتے ہوں؟ ہم اکثر نعمت سمجھتے اور خوش ہوتے رہتے اور پراؤڈ فیل کرتے، اور پھر دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے کہ ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں. تو یہ کیفیت کوئی سمجھداری کی نہیں. اس کے برعکس اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ کن کو جلدی اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپنے والا ہے؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. خشیت کون سا خوف ہوتا ہے؟ کسی کی بڑائی کی وجہ سے. مشفقون میں شفقت میں کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جس میں محبت بھی پائی جاتی ہے. پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں شفق کا معنی. اور پھر تو مشفقون ڈرنے والے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں مومن نیکی بھی کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے. مومن نیکی بھی کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اور منافق بدی کرتا ہے پھر بھی بے فکر رہتا ہے. منافق برا کرتا ہے اور پھر بھی بے فکر رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے میں کوئی خرابی نہیں. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے. یہاں انہی لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اور آیات کس قسم کی ہوتی ہیں؟ کونی بھی اور شرعی بھی. یعنی قرآن کی آیات ہوں یا پھر کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت پر دلیل، ان پر وہ توجہ رکھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، ہم بربہم، وہ اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے، نہ جلی نہ خفی. والذین، اور وہ لوگ، یؤتون، جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو بھی انہوں نے دیا، وقلوبہم، اور دل ان کے، وجلتن، ڈرنے والے ہیں. لا توجل پیچھے پڑ چکے ہیں، واو جیم لام. انہم، بے شک وہ، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں. حضرت عائشہ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یعنی اس لیے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، خیرات کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہو. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ،
دینے کے باوجود، نیکی کرنے کے باوجود دل ان کے کانپتے رہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی حق ادا نہیں ہوا. اور ڈرتے کس بات سے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ جلد ہی وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. یعنی دل ہی دل میں ان کے ڈر رہتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کر کے وہ بے فکر نہیں ہو جاتے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں رہا. اولئک یسارعون فی الخیرات، ایسے ہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں. لہذا جنت میں بھی وہ سب سے پہلے پہنچ جائیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو کردار آمنے سامنے بیان کیے گئے ہیں. ایک کردار جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور دنیا کی نعمتیں پا کر بھولا ہوا ہے آخرت کو، اور اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھتا ہے. اور دوسرا کردار جو اپنی ہمت استطاعت کے مطابق اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے. اللہ کی راہ میں خاص طور پر صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے. والذین یؤتون ما آتوا، اور دینے کے بعد، کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کیا. وہاں کچھ نہ کر کے خوش ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اور کی ضرورت نہیں. اور یہاں کرنے کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہیں اصل عقل مند لوگ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی پھر نیکی کے کام میں سستی نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بہت سے نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو اور کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ان کو کرنا چاہیے جو کچھ نہیں کر رہے. یا یہ کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ بس کافی ہے، جتنا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے. معتدل ہونا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے. یعنی کہ کچھ نہ کر کے بھی مطمئن ہے، اور کچھ کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، ابھی تو اور کرنا ہے. ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا چھوٹا موقع یا بڑا وہ چھوڑتے نہیں، وہ جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس میں اعتدال کی راہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ کرے وہ یہ سمجھے تو صحیح کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن پھر ساتھ کرے. یہ شیطانی وار ہوتا ہے کہ انسان کو وہ مایوس کر دیتا ہے کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا، لہٰذا اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کچھ اور کرتے نہیں پھر مایوس ہو کر، بلکہ کیا کہا گیا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ یہ احساس کہ ہم نے کچھ نہیں کیا انہیں کیا کرتا ہے؟ اور تیز کر دیتا ہے کچھ کرنے میں. لیکن اگر یہ احساس کہ کچھ نہیں کیا اور پھر آگے بھی کچھ نہ کرے تو یہ منفی چیز ہے، یہ درست نہیں ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اپنی نیکی کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اور کرنے کے بعد آرام سے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ زندگی کا کچھ حصہ خوب کام کر لیتے ہیں، پھر کچھ جمع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب کافی ہے اتنا ہی، آئندہ زندگی گزر جائے گی اسی سے. نہیں، مومن نیکی کے کاموں میں یہ سوچ کے کہ میں نے اتنا کر لیا ہے کہ اب آئندہ میں کچھ بھی کروں تو مجھے نقصان نہیں دے گا، تو میں اور کیا کروں. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا، اس خوشخبری کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا تھا کہ اب آئندہ مجھے کسی کام اور کسی کوشش کی ضرورت نہیں رہی. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں کہ کس طرح آخری دم تک وہ نیکیوں میں سرگرم رہے، ہر موقع پر دین کی خدمت دے کر کرتے رہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، سب کچھ دے کے بھی دل ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں. یعنی دنیا میں انسان جب مال جمع کرتا ہے یا مادی چیزیں جمع کرتا ہے تو اس کو نظر آنے لگتی ہیں بھئی یہ اتنا ہو گیا، بس اب کافی ہے، اب ریٹائرمنٹ کی زندگی آرام سے گزارو، اب آرام کے دن ہے، کام بہت کر لیا. لیکن نیکی کے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں ان کا اجر اور ثواب اور گریڈ آخرت میں جا کے سامنے آئے گا.
ان کے بارے میں ہم قطعاً مطمئن نہیں ہو سکتے اور قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تک جتنا کرنا تھا کر لیا، مزید کی ضرورت نہیں. ہمیں کیا معلوم جو ہم نے کیا اسے ہم اپنے ہی ہاتھوں گنوا نہیں بیٹھے. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان ایک طرف نیکی کرتا ہے اور ساتھ احسان جتانا شروع کر دیتا ہے، غیبت شروع کر دیتا ہے، دوسرے کو تکلیف دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں، باغ سے اڑ جاتی ہیں. کسی سے حسد کرنے لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے حسد کیا ہے؟ حسد نیکیوں کو کس طرح ختم کرتا ہے؟ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ ختم کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ محض دوسرے سے حسد کا شکار ہو کے غلط کام شروع کر دیتے ہیں اور انجانے میں ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے نیکی کے موقع بھی گنواتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور اپنا بھی سب کیا کرایا گنوا کے رکھ دیتے ہیں. تو اصل جو کمپیرزن ہے وہ دو ان لوگوں کے درمیان کیا جا رہا ہے. ایک وہ جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، ہوش ہی نہیں، دنیا میں کھبا ہوا ہے، اور اگر اس کو کبھی چھیڑو، ہلاؤ جلاؤ، پوچھو بھائی کچھ آخرت کا بھی سوچو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس انف ہے، بہت ہے، یہاں ملا آگے بھی مل جائے گا، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بہت کچھ پتا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کردار کہ جو ہمبل ہے، عاجزی والا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود کیا سمجھتا ہے کہ ابھی حق نہیں ادا ہوا، لہذا موت تک، مرتے دم تک اس کی بھاگ دوڑ نیکیوں کے راستے میں جستجو ختم نہیں ہوتی، اسی راستے میں جان دیتا ہے. اپنے نیکی اور اچھے کام پر کوئی فخر اور غرور نہیں ہے اس کو. کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ انف نیکی ہے، یہ بہت ہے، اتنا ہی کافی. نیکی کے معاملے میں سیر نہیں ہوتا. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وسع کس کو کہتے ہیں؟ ہمت، طاقت جو مشقت اور حرج کے بغیر ہو. اب آپ دیکھیے جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہر شخص دین کی خدمت اپنے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کرتا ہے. ہر کام کے کرنے کے درجات ہوتے ہیں. اب اگر اللہ نے کسی کو ادنا درجے کی ذہنی صلاحیت دی ہے اور وہ اس کو بھی کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے، کسی کا حافظہ بہت اچھا نہیں یا اس کا ذہن اچھا نہیں، لیکن وہ صبح سے شام تک محنت بہت کر رہا ہے، تو اس سے کتنا ایکسپیکٹ کیا جائے گا؟ جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے. اس کے برعکس جس کو اللہ نے بہت زیادہ ذہنی صلاحیت دے رکھی ہے اور وہ صرف اس زوم میں مبتلا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں اور بہت جانتا ہوں، اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو obviously وہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے لیکن محنت جاری رکھتا ہے، اس کو دگنا اجر ہے. اور قرآن کا جو ماہر ہے وہ مع السفرۃ الکرام البررہ ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. تو دونوں کا حساب ہے یا دونوں کی جو جزا ہے وہ ان کی وسعت اور کوشش کے مطابق ہے. وَلَدَيْنَا کتابٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی صحیفہ اعمال ہے. ينطق بالحق، جو بولتی ہے حق کے ساتھ یا بولے گی حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. دیکھیے اعمال نامے کا جب بھی ہمیں خیال آتا ہے تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے لکھی ہوئی کوئی چیز ہے. کتاب کا لفظ بولتے ہی ہم کیا سوچتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز. کتاب کہتے بھی لکھی ہوئی چیز کو. اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ اعمال نامہ صرف لکھی ہوئی چیز نہیں بلکہ بولنے والی چیز بھی ہے. ٹیپ ریکارڈر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہم اپنی ریلیٹو ٹرمز میں بات کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی ریکارڈنگ ہوگی جو بولے گی بھی. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور جو بولے گی وہ کیا ہوگا؟ سچ. سچ بولے گی، جھوٹی بات نہیں کرے گی. اس کا کیا معنی ہے سچ؟ سچ کس کو کہتے ہیں؟ صدق کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق. اور کذب کیا ہے؟ خلاف حقیقت. یعنی جو بولا ہوگا وہی ری پلے ہوگا، جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا. کسی اور کا کیا ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور ہمارا بولا ہوا کسی اور کے پلے میں نہیں ڈال دیا جائے گا.
دیکھیے کبھی آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے دوبارہ سنیں تو سانس تک کی آواز ریکارڈ ہو چکی ہوتی اور آس پاس چھوٹی چھوٹی موومنٹس یا کوئی ورقہ پلٹنے کی آواز ہے یا سب چیزیں بیچ میں آ چکی ہوتی ہیں. اور جب ری پلے ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ذرا یہ میری سانس کی آواز ہٹا دو کیونکہ یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی. نہیں، وہ بھی ساتھ ہی چلی آتی. قیامت کے دن انسان کی نیت اور پیچھے ارادے اور خیالات اور گمان وہ بھی بیچ میں ریکارڈ ہو چکے ہوں گے کہ کس جذبے کے ساتھ کیا بات بولی تھی، کیا سوچ کے کیا کہا تھا، پیچھے فخر اور غرور تھا یا اپنی بڑائی تھی یا کسی کو ذلیل کرنا مقصود تھا، یہ کیا مقاصد تھے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. سورۃ الجاثیہ 29 میں آتا ہے هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب جو تم پر حق کے ساتھ بات کرے گی. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھواتے جا رہے تھے جو بھی تم کر رہے تھے. نستنسخ، نسخ، سب پرنٹ ہو رہا تھا جو بھی تم کر رہے تھے، ہم لکھوا رہے تھے، ہم تیار کروا رہے تھے، تم بھول گئے تھے کہ یہ لکھا جا رہا ہے. دیکھیے جب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی احساس ہونا کہ کوئی ہمارے دائیں بائیں ہیں تو ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں، دھیان سے بات کرتے ہیں. اور جب اکیلے ہوں تو بے پرواہ ہوتے ہیں، جو منہ میں آئے کہہ دو، کون سن رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے. لوگوں کا تو اتنا لحاظ کرتے ہیں مگر اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ وہ ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ لکھوا رہا ہے ان سے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں لکھتے، ہم انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے. سورۃ الاسراء میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور سورۃ الکہف میں بھی آپ نے پڑھا وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کیا ہے اس کتاب کو، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی مگر اس کو گن گن کے لکھا. آپ دیکھیے کہ دو کردار بیان کرنے کے بعد یہ آیت کیا بتاتی کہ جیسی زندگی گزاریں گے نا، جس حال میں گزاریں گے، جس احساس سے گزاریں گے، جس طریقے سے گزاریں گے، وہی کل سامنے آئے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس سے. اس کس سے؟ کتاب اعمال سے یا پھر اللہ کی کتاب سے. ہم سب اپنے آپ سے آنےسٹلی پوچھیں کہ دن میں کتنی دفعہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. کتنی دفعہ بولتے ہوئے ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، مشین لگی ہوئی ہے اور لکھنے والے لکھے جا رہے ہیں. بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی اگر ایک دفعہ بھی دن میں صحیح احساس ہو جائے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، پھر غمرہ کو آپ سوچیے، غمرہ گہرا پانی، وہ اندر دنیا میں اس قدر ڈوبے میں، غفلت میں نہ ڈوبے میں، جہالت میں اس قدر ڈوبے میں. جہالت اندھیرا ہوتا ہے نا، گہرے پانی کے نیچے اندھیرے کی وجہ سے وہ نظر کچھ نہیں آتا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس حقیقت سے بالکل غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے سوا، یعنی برے برے کام. ہم لہا عاملون، وہ ان کے کرنے والے ہیں. یعنی قرآن سے غافل ہو کے، اپنے نامہ اعمال سے غافل ہو کے وہ برے کام کر رہے ہیں کیونکہ غفلت میں مبتلا ہے. کیونکہ اگر یہ غفلت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، برے کام نہیں کر سکتا. اگر انسان کو پتا ہو یہ لکھا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو سوچ کے بولے گا. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو. مترفیہم اصل میں کیا تھا، مترفین، نون جمع کا اضافت کی وجہ سے اڑ گیا تو مترفی ہو گیا، اصل میں مترفین تھا، جمع تھا. خوشحال لوگ، دولت مند، عیش پرست. کیونکہ سب سے زیادہ غفلت کہاں ہوتی، مترفین میں ہوتی. جتنا اللہ دنیا زیادہ دیتا ہے اتنی غفلت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مصروف اتنا زیادہ کر لیتی ہے نا. دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس ایک کمرے کا گھر ہو تو آپ کا کام کم ہوگا نا، 2 کا ہوگا تو زیادہ ہوگا، 3 کا ہوگا اور زیادہ، 4 کا ہوگا
اور زیادہ. جتنی زیادہ دنیا بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ کام بڑھتا جائے گا، انوالو کر لے گا، مشغول کر لے گا، کہ پھر آپ کے پاس کچھ اور کرنے کا وقت نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار خوشحال لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ غفلت میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کاموں میں اس قدر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں آخرت کے بارے میں سوچنے کا. زیادہ دل لگ جاتا ہے نا پھر انسان کا دنیا میں. تو جب ان کی پکڑ ہوتی ہے، جب پکڑا ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو بالعذاب عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو جب وہ چلانے لگے. یجأرون کا لفظ جو ہے جیم حمزہ رے سے ہے، جأر. جؤار کہتے ہیں وحشت اور گھبراہٹ کے وقت آواز نکالنے کو. تو وہ کیسی آواز ہوتی ہے جو وحشت اور گھبراہٹ کے وقت ہوتی ہے؟ چیخنے چلانے کی. عام طور پہ جسے شکار کرتے وقت ہرن یا گائے کو شیر پکڑنے لگتا ہے تو اس وقت شیر کو دیکھ کے جو خوف زدہ ہو کے آواز ان کی نکلتی ہے. کبھی کسی نے سنی ایسی آواز ریکارڈڈ؟ کیسی آواز ہوتی ہے؟ ہاں، یعنی وہ آواز بہت خوفناک قسم کی ہوتی ہے. تو اس آواز کو جؤار کہتے ہیں جو انتہائی دہشت، خوف اور گھبراہٹ میں نکلتی، جس کو چلانا کہیں، دہائی دینا کہیں، ڈکرانا کہیں، چیخنا کہیں. یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں تو وہ چلانے لگتے ہیں، دعائیاں دینے لگتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قیامت کا نقشہ بھی اسی طرح کھینچا نا قرآن نے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور وہم یصطرخون فیہا. جہنم میں جب پھینکے جائیں گے تو اس میں کیا کریں گے؟ چیخیں ماریں گے. ربنا اخرجنا، یا رب ہمیں اس سے نکال، نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان کے سوا جو ہم نے کیے، اب اچھے اچھے کام کریں گے، اب ہمیں یہاں سے تو نکال دے. کبھی ہاسپٹل میں کسی مریض کی چیخیں سننے کا کچھ یاد ہو؟ بعض اوقات ایسی کچھ آوازیں جو کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کسی کی سنی ہو تو کئی دن تک دماغ سے جاتی نہیں. یہ بتا رہی ہے کہ ان کا پاؤں جل گیا اور پٹی جو لگائی گئی تو وہ پاؤں کے گوشت میں دھس گئی، اور جب اتاری گئی تو اس قسم کی چیخیں تھی کہ کئی دن تک گھر والے سو نہیں سکے. جیسے السلام علیکم. Reading this, I was thinking about this car crash that it happened right in front of us. We were stopped at a red light, I think. And these two cars crashed, and there was this woman who was, she was crushed into the car so badly that the way she was screaming, we didn't know where it was coming or what it was, because it was definitely non-human. And we just kind of, we ran to the car, my brothers and stuff, and they saw that the woman was like, her limbs were everywhere, and she was still screaming. Like, that's the only thing she was doing, and it was scary because we had never heard something like that ever. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم، مت چیخو آج، إنكم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے کچھ مدد نہ دیے جاؤ گے. آج یہاں کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں، کوئی تمہارے درد کی دوا کرنے والا نہیں، کوئی تمہارا علاج کرنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق تھی میری آیات تم پہ پڑھی جاتی، یعنی قرآن. فکنتم، تو تھے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، تنکسون، واپس چلے جاتے. تم پر میری آیات قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس کو سن کر تم کیا کرتے؟ اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے. تنکسون کا لفظ نون کاف صاد سے ہے. نکوس کہتے ہیں کسی چیز سے پیچھے ہٹنے کو، واپس جانے کو، پھر جانا، ایڑیوں پر ہی پلٹ جانا، پیچھے کے پیچھے لوٹ جانا. کہ جب میری آیات سنائی جاتی تو تم سن کے نہ دیتے، بھاگ نکلتے. مستکبرین بہ، اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے. سامرن، افسانہ گوئی کرتے. سامر کا لفظ جو ہے سمر سے ہے. سمر کہتے ہیں رات کی تاریکی کو، اور سمرا کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے قصے کہانیاں بیان کرنے کو، سونے سے پہلے کی باتیں، قصہ گوئی.
آپ دیکھیں پہلے دور میں جب کوئی ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ چوپالوں میں اکٹھے ہوتے رات کے وقت، کھا پی کے اندھیرا ہو جاتا، کوئی بہت زیادہ بتیوں وغیرہ کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے، اوپن جگہوں پہ، کھلی جگہوں پہ آ کے بیٹھ جاتے اور پھر راتوں کو بیٹھ کے داستانیں کرتے، کہانیاں سناتے. اور اب کیا کرتے ہیں، اگر آپ رات کو واک پہ نکلے تو بیڈ رومز کی لائٹ یا کہیں اور گھر کی لائٹ نظر نہیں آئے گی کھلی ہوئی لوگوں کی، ایک ہی کمرے کی لائٹ آن ہوگی، وہ فیملی روم، اور سب بیٹھ کر کہانیاں دیکھ سن رہے ہوں گے کہ ایک واحد انٹرٹینمنٹ، دن بھر کے کام کر کے آؤ، کھاؤ پیو، بلکہ وہیں بیٹھ کے دیکھتے رہو، کہانیاں سنتے رہو. نماز پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، کچھ آپس میں دین کی بات کرنے کا وقت نہیں. اور کیا جواز ہے، سارا دن کام نہیں کیا، اب ذہنی تفریح بھی تو چاہیے، اب تفریح کا وقت ہے. تو ہر دور میں لوگوں نے آلٹرنیٹ تفریح تلاش کی ہوئی تھی، اور یہ چیز ان کو کس سے روکتی تھی؟ اصل مقصد سے، کتاب سے. کیونکہ جب انسان قصہ گوئی اور کہانیوں میں بہت دلچسپی لیتا ہے، قسم کوئی بھی لے لیں اس کی، تو پھر سنجیدہ باتوں میں دل نہیں لگتا. کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین بہ، اپنے آپ کو اس سے بہت اونچی چیز سمجھتے ہوئے. سامرن، راتوں کو کہانیاں سناتے ہوئے. تہجرون، فحش باتیں کرتے ہوئے یا کتراتے ہوئے. تہجرون کا لفظ جو ہے، اگر ہے جیم رے سے ہو اور ہے پہ زبر ہو، حجر، تو مانا ہوتا ہے کترانا، یعنی ادھر ادھر نکل جانا. اور اگر حجر سے ہو، ہے پہ پیش، تو مانا ہوتا ہے بد زبانی کرنا، نامناسب کلام، فحش بکنا، بےہودہ باتیں کرنا. نیند یا مرض میں بڑبڑانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو اردو میں ہذیان کہتے ہیں. یعنی قرآن سن کے کیا رویہ ہوتا تھا ان کا؟ نمبر 1، ایسی محفلوں میں جانا ہی نہیں، اور اگر کہیں راہ چلتے کان میں پڑ گئی بات تو دور سے نکل جانا، اور خود کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے کیا سمجھنا؟ بڑی چیز. یہ تو مولویوں کا کام ہے اور نہ سمجھ لوگوں کا کام ہے، ہم تو اتنا کچھ پڑھے لکھے ہیں، اتنا کچھ جانتے ہیں، اب 14 سال پرانی کتاب بیٹھ کے پڑھیں گے. اور وقت کو کہاں گزارنا؟ سامرن، راتوں کو عیش و عشرت اور تفریح میں، اور پھر دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں بےہودہ کلام کر کے، غیر مناسب، غیر اخلاقی باتیں کر کے، ناحق تنقید کر کے، فحش بک کے. یہ تھا رویہ اہل مکہ کا، اور یہی رویہ ہوتا ہے ہر دور کے بگڑے ہوئے لوگوں کا، کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. تو غفلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ جہالت کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کی روشنی نہیں ہے، قرآن سے بھاگتے ہیں. اہل مکہ کیا کرتے؟ حرم میں بیٹھ کے گروپس میں بیٹھ جاتے، دیر دیر تک کہانیاں، باتیں کرتے رہتے، نہ کوئی طواف، نہ نماز. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھی اگر قرآن میں سے کچھ پڑھنے یا سنانے کی کوشش کرتے تو ان کے ساتھ بےہودہ گوئی کرتے، ان کو اس بات کی اجازت نہ ہوتی. تو یہ تھا وہ رویہ اور معاملہ جو اس دور میں قرآن کے ساتھ کیا جا رہا تھا، کہ لوگوں کو مشغول کیا گیا کس میں؟ قصہ گوئی میں، اور مل کے کہہ کے اڑانے اور دین کا مذاق کرنے میں، اور پھر ایسی محفلوں سے دور رہنے میں. آج کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے نا، مکی صورت ہے اور مکہ والے یہ سب کرتے تھے. اور اگر آپ کسی بھی تفسیر کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہوگا کہ اہل مکہ قرآن کو سنتے نہیں تھے، اور پھر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے کہ ہم تو حرم کے مجاور ہیں اور خادم ہیں. اور پھر دلچسپ مشغلے ان کے کیا تھے کہ حرم ہی کے آس پاس بیٹھ کے راتوں کو قصے گوئی کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبا باتیں کہتے، اور آپ کے اوپر ہنستے اور مجنون کہتے. کل ہی میں پڑھ رہی تھی سیرت میں سے مکی دور میں جو آپ کو اذیتیں دی گئیں، کہ کس طرح بڑی بڑی اوجھ لا کے اونٹ کی آپ کے اوپر رکھ دی جاتی، کیونکہ کسی شخص کو اگر مارنا ہوتا تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ گردن پہ اس کے اونٹ کی اوجھ جو ہے اس کو اس طرح لا کے رکھو، کیونکہ وہ بیچ میں سے اس کے ہوتے ہیں نا، یہ پرتو ہوتے ہیں، یعنی اس کے جیسے گائے کے بھی سٹمک ہوتے ہیں نا، کہ یہ تو وہ اوجھ ایک گول چیز نہیں تھی بلکہ اس کے اندر تہیں ہوتی. تو اگر آپ اس کی تہ کے اندر کسی کا سر دے دیں تو کیا ہوگا؟ سانس گھٹ جائے گا. تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا تاریخ میں کہ کس طرح آپ کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ہوتے تو اوجھ لا کے رکھ دی جاتی، کوشش کیا ہوتی کہ اس طرح دم گھٹ کے مار دیں، آپ کو گلے میں پھنسا دیتے تھے، اور اونٹ کی اوجھ کافی بڑی ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، اور آپ پر ہنستے، دیوانہ کہتے، پتھر پھینکتے.
ابو لہب کا کیا مشغلہ تھا اور اس کی بیوی کا، کہ جہاں آپ جاتے پیچھے جاتے اور آپ لوگوں کو دین کی بات بتاتے اور وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرتے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پر. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر قرآن کے ساتھ جو غفلت پائی جاتی ہے اور اپنے آپ کو جو اس سے بہت عالی اور برتر چیز سمجھتے ہیں اور جس طرح اپنے وقت کو راتوں کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی سے مشابہت. وہ جو اکثر لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جی ہم فلم سے سبق لیتے ہیں اور ڈرامہ سے سبق لیتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ باقی سارے سبق ہم لے چکے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. ہم قرآن سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ اس میں کیا سبق ہے. وہ سبق تو ہمیں آج تک لینے کی توفیق نہیں ہوئی اور لغویات سے ہم خوب سبق لیتے ہیں کیونکہ نفس کی رغبت ہے نا ادھر، تو اپنے لیے جواز بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر سبق ختم ہی نہیں ہو رہے. کہیں قرآن تو ایک دو پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، ختم کر دیتے. جب آپ سنجیدہ ہوتے ہیں نا کسی معاملے میں تو آپ کے پاس ایک منٹ بھی نہیں ہوتا کہ آپ لغویات کو بیٹھ کے کچھ یعنی برداشت ہی نہیں ہوتا. چیز سامنے بھی رکھی ہو دل ہی نہیں لگتا اس میں، کیونکہ اس سے اعلیٰ ترین چیز جب مل جائے تو مجھے تو انتہائی حماقت لگتی ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ کے دوسرے کا مشاہدہ کرتا رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اپنے کرنے کا کچھ نہیں ہے. مستکبرین بہ، اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے، یعنی اس کتاب کے بارے میں تم تکبر اختیار کرتے ہو، کتاب اور نبی اور آپ کا پیغام جو ہے اس کی طرف. بعض مفسرین نے ہی سے مراد حرم لیا ہے، خانہ کعبہ، اور بھی بوجہ، بھی بوجہ اس کے یعنی بوجہ حرم کے خادم ہونے کے، حرم کی خدمت کے. اور بھی سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید سے تو بھی بمانا ان ہوگا، یعنی اس سے دور ہوتے ہو تکبر کی وجہ سے، یعنی اس کے ساتھ تم تکبر کرتے ہو، اس کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھتے. حکم کو یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، اصل چیز یہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دین کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنی اپنی عقل کے مطابق ایک چیز کو دوسری پر فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے کیا بتایا؟ وقت پر نماز. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف خدمت خلق کرو، تو یہ غلط بات ہوگی. آپ کون ہیں؟ آپ کے پاس کیا اتھارٹی یہ بات کرنے کی؟ کیا آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے؟ یعنی انسان سوچے تو صحیح کہ وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ دین کے معاملات میں اپنی رائے کیوں پیش کرتا ہے. ہمیں تو حق نہیں، کیا افضل ہے کیا افضل نہیں وہ ہم نہیں طے کر سکتے، وہ وہیں سے آئے گا. اور پھر یہ کہ جن احکامات کو ہم ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ ایک طرف رکھنے کے لیے آئے تھے؟ یا جن پر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے تو کیا وہ اس لیے آئے تھے کہ ان کو بس چھوڑ دیا جائے، وہ لیا ہی نہ جائے؟ انسان کی بربادی کے بہت سے سامان ہیں، اندر کے فتنے بھی ہیں انا کی شکل میں، باہر کے بھی ہیں دنیا کی شکل میں، اور اوپر سے اندھیرا ہے، علم بھی نہیں دین کا. تو آپ دیکھیں نا کہ وہ پوری غمرہ کی تصویر بن جاتی جسے ڈوبا ہوا انسان کسی چیز میں. آپ ہر روز رات کو لائٹ آن کرتے ہیں نا گھر میں، کسی دن نہ کیا کرے کہ کل کی تھی نا، پتا تو ہے ہی جو کچھ ہے اندر، ہر روز کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی ہر روز بلیک آؤٹ ہوتا ہے، ہر روز قرآن کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر روز ایک نیا رخ ایک نیا پرتاؤ سمجھ میں آتا ہے. اور اگر کچھ عرصے تک یہ لائٹ آف رہے، نہ کھلے یہ کتاب، تو پچھلا قائم نہیں رہتا، وہ بھی چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، وہ کیا مثال دی؟ اونٹ کی رسی اگر کھول دی جائے تو اونٹ بھاگ جائے گا. قرآن بھی اسی طرح ہے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ بھول جائے گا. افلم یدبروا القول، کیا پھر نہیں انہوں نے غور کیا بات میں؟ القول سے مراد کون سی بات ہے؟ قرآن. کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا نہیں کریں گے تاکہ وہ اس حق کو جان لیتے، حقیقت کا پتہ چل جاتا انہیں، وہ غفلت سے باہر آتے. ام جاءہم، یا آیا ہے ان کے پاس، ما لم یأتی آباءہم الاولین، جو نہیں آیا ان کے پہلے باپ دادا کے پاس. سورۃ محمد میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ غافل لوگ قرآن میں غور نہیں کریں گے. یا ان کے پاس آیا ہے جو نہیں آیا تھا ان کے آباء و اجداد کے پاس، یعنی رسول اور کتاب میں سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ان کے پاس آئی ہے
جو آباء و اجداد کے پاس نہیں تھی، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کرنے کے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کتاب ہدایت اول روز سے لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں، نئی ہونے کے باوجود بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ام لم یعرفوا رسولہم، یا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو تو انہیں بات ماننے میں مشکل ہو رہی ہے. فہم لہ منکرون، تو وہ اس کے انکاری ہیں. اب یہاں خطاب اہل مکہ سے ہے کہ کیا چیز ہے وہ جو انہیں حق کو قبول کرنے، حق کو سننے سمجھنے سے روکے ہوئے ہے. کیا یہ کوئی انوکھی چیز ہے جو یہ پیغمبر بتا رہا ہے؟ کیا پہلے لوگوں کے پاس یہ نہیں آیا تھا کچھ؟ کیا ان کا رسول کوئی باہر کا شخص ہے؟ یہ اس کے اخلاق اور کردار کو جانتے نہیں ہیں، اس کی امانت اور سچائی سے واقف نہیں ہے، اس کے اخلاق اور اس کے علم سے واقف نہیں ہے. کیا مشکل ہے ان کی؟ کیا رکاوٹ ہے ان کو کہ یہ بات نہیں مانتے اور نہیں سنتے؟ فہم لہ منکرون، تو وہ اس کے منکر بنے ہوئے ہیں. سورۃ احقاف آیت 9 میں آتا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا یا نیا رسول نہیں، کوئی نئی بات نہیں لایا. سورۃ یونس 16 میں آتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں، میری زندگی گزری ہے تمہارے بیچ میں، 40 سال گزرے ہیں تمہارے ہی ساتھ. تم مجھے اچھی طرح پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں. میں نے یہ سب تمہیں اللہ کے نام پر من گھڑت باتیں نہیں پہنچائیں، ان سب چیزوں کی حقیقت ہے. یہاں بھی لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آخر کیا مشکل ہے تمہاری، کیوں نہیں مانتے؟ عموماً انسان کس کی بات نہیں مانتا؟ کسی اجنبی کی. مثلاً کوئی شخص جس کو آپ نہ جانتے ہو اچانک رستے میں آپ کو ملے اور آپ کو کہے کہ یہ کر لو تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کے بلا کے آگے چلے جائیں گے. لیکن جس شخص کو آپ 40 سال سے جانتے ہو اور اس کی صداقت اور امانت بھی آپ کے سامنے ہو، وہ اگر آپ کو آ کے حق کی بات پہنچائے تو آپ کو اس کی بات کو وزن دینا چاہیے کہ 40 سال تک تو اس نے ایسی کوئی بات کہی نہیں. اگر آج وہ کہہ رہا ہے تو یہ ضرور کوئی حقیقت ہے جسے وہ بیان کر رہا ہے. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا. تو تم نے کبھی جنون والوں کو نہیں دیکھا؟ مجنون لوگ نہیں دیکھے کبھی؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، قرآن. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. کارہون کارہن سے ہے کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، ان کے طریقے زندگی کے خلاف جاتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہے. سورۃ تکویر میں آتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارا ساتھی مجنون نہیں. یہ کس کا جواب دیا گیا جب وہ کہتے تھے کہ ان کو جنون لاحق ہے؟ ان هو الا رجل به جنہ فتربصوا به حتى حين، پیچھے پڑ چکے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، البتہ بگڑ جائیں آسمان اور زمین، سارا نظام درہم برہم ہو جائے. وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو ان کے درمیان ہے، کن کے؟ آسمان و زمین کے. اور یہاں حق سے مراد اللہ کے فیصلے یا قرآن، کیونکہ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن اس بستی کے کسی بڑے شخص پہ نازل ہوتا، فرمایا اگر کسی ایسے کو دے دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہر چیز میں فساد ہو جاتا. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس انہی کا ذکر. ذکر کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ نصیحت، یاد دہانی، وہ چیز جو عزت و شرف کا باعث ہو، ناموری کا باعث ہو، ذکر کا باعث ہو. ہم ان کے پاس ان کا ذکر لائے ہیں، یعنی ایسی چیز لائے ہیں جس میں ان کے لیے نصیحت ہے یا پھر جو ان کو عزت دینے والی ہے. فہم ان ذکرہم معرضون، تو وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. سورۃ زخرف میں بھی آتا ہے 44 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ بے شک وہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. یعنی نصیحت کا پیغام بھی ہے یہ قرآن اور تمہارے لیے عزت دینے والا بھی. آپ نے فرمایا تھا نا ایک کلمہ جس کو مان لو گے تو عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے، ساری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں، لیکن جب بتایا کہ لا الہ الا اللہ ماننا ہوگا تو بے پر گئے. اور پہلے تو یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے
کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، کیونکہ ایک عرصے سے ان کے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا نا، تو یہود و نصارہ کے پاس جو پیغمبر تھے اور کتابیں تھی، تو یہ کہتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے تو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. جب پیغمبر آ گیا تو بس نفرت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ ہوا. تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی اپنی خواہشات پر جیتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ قرآن ان کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، اللہ کی باتیں ان کی مرضی کے مطابق تبدیل کر دی جائیں، انٹرپریٹیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کا قرآن اتارا جاتا، ان کی مرضی کا دین اتارا جاتا، ان کی مرضی کے سارے کام دنیا میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. تو انہیں یہ مطالبے کرنے کی بجائے کہ کوئی نیا قرآن لاؤ، یہ بھی کہتے تھے نا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو. کیوں بدلنے کا مطالبہ کرتے تھے؟ کہ ہماری مرضی کی باتیں ہونی چاہیے، ہم اپنی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے. تو اس پہ کیا کہا گیا؟ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اسے اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا. قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے احکامات تبدیل نہیں کیے جا سکتے. جو بھی کوئی ان کی منمانی انٹرپریٹیشن کرے گا وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن حق باقی رہے گا. ام تسألہم خرجن، یا تم ان سے کوئی مال مانگتے ہو. خرچ، خراج، ٹیکس کو بھی کہتے ہیں، اجر اور جزا کے لیے بھی لفظ آتا ہے. یا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو، فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے. یعنی اے اہل مکہ، ہمارا پیغمبر اس تعلیم دینے کے عوض تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا، کیونکہ اسے تو اس اجر پر یقین ہے جو ہماری طرف سے اس کو ملنے والا ہے. لیکن ہر پیغمبر نے آ کے کیا کہا؟ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا، سورۃ شورى آیت 23 میں آتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. تو اے اہل مکہ، پیغمبر کی بات ماننے میں کیا مشکل ہے؟ کیا وہ تم سے کسی مال کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تم سے کچھ لیتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. پھر کیا مشکل ہے اس کی بات سننے میں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. دیکھیے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب کوئی شخص دین کی تعلیم دیتا ہے یا اللہ کی طرف بلاتا ہے تو لوگ اس چیز کو تلاش کرنے لگتے ہیں اس میں کہ اس کے مقاصد واقعی یہی ہے یا اس کا مقصد مال اکٹھا کرنا یا جمع کرنا ہے، یا دنیاوی مفادات ہیں، یا یہ دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے دین کو بس ایک آڑ بنائے ہوئے، یہ ڈھونگ رچایا ہوا دین کا، اصل مقصد کچھ اور ہے. تو اس کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اے اہل مکہ، تم یہ تو بتاؤ کہ پیغمبر نے جب تمہیں اسلام کا پیغام پہنچایا تو تم سے کیا مانگا، کیا چاہا تم سے، کس چیز کا مطالبہ کیا؟ اس نے تمہارے مال پہ ہاتھ نہیں ڈالا، اس نے تم سے مالی مفادات حاصل نہیں کیے، کیونکہ وہ سب تو اس کے رب کے پاس ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی پیغمبر اپنی دکانداری چمکانے کے لیے نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا جیسا کہ تم سمجھتے ہو. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم البتہ ان کو بلانے والے ہو صراط مستقیم کی طرف. کن کو؟ اہل مکہ کو اور اس کے بعد سب انسانوں کو. تو پیغمبر کے آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کو مانتے نہیں، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ راستے سے البتہ منحرف ہونے والے. ناکبون کس کی جمع ہے؟ ناکب کی. اور ناکب کا روٹ کیا ہے؟ نکبہ، نون کاف بے. اور منکب کس کو کہتے ہیں؟ مناکب. ابھی پڑھا نہیں، آگے آئے گا، کندھے کو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، آتا ہے نا سر قرآن مجید میں، چلو اس کے کندھوں پر، یعنی زمین کے. تو زمین کے کندھوں پہ چلنے کی کیا بات ہے؟ زمین کیا ہے پھر؟ سیدھی نہیں ہے. تو جہاں چلو گے تو کیا ہوگا؟ یعنی مڑنے والی چیز. تو مڑنے کے لیے بھی آتا ہے، انحراف کے لیے آتا ہے. نکوب ہوتا ہے پھرنا، مڑ جانا، کیونکہ آپ چلتے جاؤ زمین پر تو کیا ہوگا؟ رول ہوتے جائیں گے نا. تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، دوبارہ جی اٹھنے کو، حساب کتاب، سزا جزا کو
وہ پھر سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جاتے جاتے ادھر مڑ جاتے ہیں, ادھر ایک خواہش ان کو ادھر لے جاتی, دوسری ادھر لے جاتی ہے. وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے. اس آیت سے بہت اہم بات پتہ چل رہی, کیا کہ آخرت پر ایمان انسان کو سیدھے راستے پہ قائم رکھ سکتا ہے, ورنہ انسان کی خواہشات اس کو لے ڈوبتی ہیں, کبھی ادھر لڑکاتی ہیں, کبھی ادھر لے جاتی ہیں. یعنی کیا چیز انسان کو ہدایت پہ قائم رکھ سکتی ہے, کیا چیز انسان کو استقامت دلا سکتی, کیا چیز انسان کو سیدھا چلاتی ہے؟ آخرت پر ایمان کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, حساب دینا ہے. اور جب یہ ڈر نہیں ہوتا تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دین کا جو حصہ اس کی مرضی کا ہوتا ہے اس کو لے لیتا اور باقی چھوڑ دیتا. یہی اصل فکر کرنے کی بات ہے. کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ اگر تو اس دنیا کا کوئی اختتام نہ ہوتا, چلو لوگ ویسے ہی مر کے ختم ہو جاتے, تو صرف دنیا ہی کی تکلیف اٹھاتے نا. کیونکہ قرآن کے بغیر, اللہ پہ ایمان اور توکل اور بھروسے کے بغیر دنیا بھی جہنم ہے. دیکھیں نا, جب آپ کے سامنے کوئی ہوپ نہیں ہوتی, جب آپ کو اپنے سے بڑی اور طاقتور ہستی کا سہارا نہیں ہوتا, تو آپ بات بات پہ ٹوٹتے ہیں اور بات بات پہ گرتے ہیں. پوری سوچ اور ذہنیت بدل جاتی. تو جب انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا غم بھی جب آ جاتا ہے, ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ جائے, ہر طرح کے وسائل بھی ختم ہو جاتے, انسان کو کیا چیز کھڑے رکھتی, مایوس نہیں ہونے دیتے؟ اللہ تو ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, یہ چیز انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی. اور اگر اس کا سہارا نہ ہو تو انسان دنیا میں غم سے بچ ہی نہیں سکتا. چلو بھئی, اگر صرف دنیا کا معاملہ ہوتا تو ہم کہتے بیچارے لوگ جن کو قرآن نہیں پہنچا, وہ غم اٹھا کے تکلیفوں میں مصیبتوں میں دنیا سے گئے, بات ختم ہو جاتی. لیکن بات ہے آخرت کی. ایک بندہ جو دنیا سے جہالت میں, لا علمی میں, کفر میں مر جاتا ہے, وہ کہاں جا گرتا ہے؟ اور ہم بیٹھے ہیں آرام سے اپنی دنیا بنانے, مزے کر رہے ہیں. اصل مشکل یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ کانسیپٹ دینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی اس کو ماننا ہی نہیں چاہتا, یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ کوئی کام ہے, یا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یا یہ کوئی اہمیت بھی رکھتا ہے. یعنی یہ ایک بالکل اجنبی اور انوکھی بات ہو گئی ہے, بالکل ایک نہ سمجھ میں آنے والا خیال بن گیا لوگوں کو کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ لوگوں کو اب یہ بتاؤ. ٹھیک ہے, ہمیں کیا گزر رہی ہے, سب کی گزر رہی, سب چل رہے ہیں, کرنے دو جو کر رہا ہے, فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا آپ دیکھو, خود ٹھیک چل رہے وہ کافی. بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے, مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں یا مسلمان ان کے اندر رہتے ہیں اور ہر چیز کا لین دین ہے, مگر دین کے علاوہ سب باتیں. اصل بات یہ کہ ہم اپنے دین سے خود ہی ڈرے ہوئے ہیں, ہم اپنے دین سے خود خوفزدہ ہیں. یقین نہیں ہے نا, کنوکشن نہیں ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے. جس دن یہ پتہ چل رہی ہے فائدے کی ہے تو ہم دونوں ہاتھوں سے لے لیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, سیدھے رستے سے وہ مڑے ہوئے. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور اگر ہم رحم کریں ان پر اور کھول دیں ہم جو بھی ان کو تکلیف ہے, عذاب ہے, للجو, البتہ اڑے رہیں گے, جمے رہیں گے, فی طغیانہم, اپنی سرکشی میں, یا مہون, گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے. اس آیت کے پس منظر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے قحط آیا تھا. آپ نے بد دعا کی تھی اہل مکہ کے لیے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما, ان پر قحط بھیج کر, جس طرح تو نے مدد کی تھی یوسف علیہ السلام کی اس قوم پر قحط بھیج کر. قحط آ رہا تھا تو اس پہ وہ خواب آئی بادشاہ کو, اور پھر یوسف علیہ السلام کی رہائی ہوئی. تو بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں جو قحط آیا تھا اس کے لیے آپ نے یوں دعا کی تھی, اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف, اے اللہ جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں قحط رہا 7 سال, 7 سال کو کہتے ہیں, 7 کو کہتے ہیں, اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما. چنانچہ کفار مکہ اس سال قحط سالی میں مبتلا ہو گئے, اور پھر بہت برا قحط ان پہ پڑا تھا, کچھ کھانے کو نہیں تھا, جس پر ابو سفیان پھر آپ کے پاس آئے اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پہ مجبور ہو گئے.
تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو کیا ہوگا؟ للجوا فی طغیانہم، پھر بھی نہیں مانیں گے، پھر پرانی سرکشی میں چلے جائیں گے. سورۃ الانعام میں آتا ہے آخرت کے عذاب کے بارے میں کہ وہاں لوگ چیخیں گے اور کہیں گے ہمیں واپس بھیج، ہم اچھے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس بھیجا بھی جائے تو کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جس سے روکے گئے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ بالکل جھوٹے، ان کی عادتیں نہیں بدلیں گی. اور حقیقت یہ ہے کہ ساری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان نہ اچھے حالات سے سبق لیتا اور نہ برے حالات سے لیتا ہے، بس اپنی دنیا میں مست، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑے چلے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی دن اور کبھی رات، کبھی اچھے حالات اور کبھی برے حالات لا کے انسان کو کیا سکھانا چاہتا ہے کہ اچھے حالات ہو تو شکر گزاری کرو اور برے ہو تو کیا کرو؟ صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. لیکن انسان دونوں طرح کے حالات سے سبق نہیں لیتا. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں اسی قحط کے. اور بعض نے کہا کہ جنگ بدر میں ان کے جو بڑے مارے گئے. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہ انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے لیے. استکانو کا لفظ جو ہے کاف واو نون سے ہے یا سین کاف نون سے، دو روٹ بتائے جاتے ہیں اس کے. کانا یکون، کون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو جانا. تو نہ ہوئے وہ، یعنی عاجز نہ ہوئے. اور سکنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا، یعنی نہ وہ ٹھہرے، مسکین اسی سے. لربہم، اپنے رب کے لیے. وما یتضرعون، اور نہ انہوں نے عاجزی کی. تضرع کہتے ہیں خشوع اور خضوع کو، دونوں کا مجموعہ، دل کی نرمی اور دل کا جھکاؤ کہ انسان اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے. یعنی کفر انسان کا دل کس قدر سخت کر دیتا ہے کہ دنیا میں آنے والے عذاب سے بھی ان کا دل نرم نہیں ہوا. دیکھیے مومن کے لیے تکلیف بھی رحمت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف اور جھک جاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے. لیکن اللہ کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے تکلیف کیا ہو جاتی؟ دل کو اور سخت کر دیتی، مزید بغاوت پیدا ہو جاتی، مزید وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں حق سے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں کسی تکلیف میں ڈالتا ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص لمبے عرصے تک کسی تکلیف میں ہے یا کسی مصیبت میں ہے، تو ہم دل میں رحم کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ شخص اتنی مصیبت میں تو اس پہ رحم کر. پھر ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، وہ کیوں اس طرح کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ ہمیں حکمت نہیں پتا ہوتی. پیچھے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو خوشحالی دوں تو کیا ہو، وہ ان کے ایمان کے لیے بگاڑ کا سبب بن جائے، کہ وہ تکلیف میں رہیں تو ہی وہ اللہ کے قریب رہتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر میں تکلیف میں ڈالوں تو وہ ان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کس کو کس حال میں رکھے تو وہ اس کے قریب رہے یا کس حال میں رکھے تو وہ اس سے دور ہو. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے لوگوں پر تو پھر وہ روتے چیختے چلاتے ہیں کہ یہ تکلیف دور ہو، ہم تو اللہ تیری طرف پلٹ آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ ان کی تکلیف دور بھی کر دے تو بھی ان کی سرکشی ختم نہ ہو اور وہ جس حال میں ہیں اسی ڈھٹائی میں مبتلا رہیں، اسی پہ اڑے رہیں اور جمے رہیں. آپ دیکھیے قوم فرعون کا آپ نے پڑھا تھا پیچھے، ایک کے بعد ایک جب مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کیا کہتے کہ اپنے رب سے دعا کر کے یہ تکلیف دور ہو، پھر ہم تجھے مان جائیں گے. جب تکلیف دور ہو جاتی تو پھر کیا کرتے؟ للجوا فی طغیانہم، پھر وہ مصیبت آتی، پھر وہ دعا کرواتے. ایک نہیں کئی دفعہ انہوں نے یہی کیا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کو کسی بھی چیز سے سبق نہیں ملتا، وہ نہیں سیکھتے، وہ اسی حال میں پڑے رہتے ہیں. اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں، تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے مسکین بنے، عاجز ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے خشوع و خضوع کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الانعام 42 اور 43.
حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب کھولا ہم نے ان پر دروازہ سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو جب وہ اچانک مایوس ہونے والے تھے، پشیمان ہونے والے تھے۔ اب یہاں عذاب سے کیا مراد ہے؟ موت یا عذاب قبر یا قیامت یا دوزخ؟ کہ وہ لوگ جو دنیا میں باز نہیں آئے، تکلیف کے باوجود بھی ہٹ دھرمی پہ جمے رہے، وہ کب مایوس ہوتے ہیں اور کب وہ جھکتے ہیں؟ جب وہ موت دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ جو لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ فوراً پھر ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے۔ وہاں وہ خوب عاجزی دکھاتے ہیں، حقیقت سامنے نظر آ جاتی ہے ان کو۔ یا پھر عذاب قبر، یا پھر قیامت کے دن جب اٹھیں گے، یا پھر دوزخ میں جب جانے لگیں گے، تو اس وقت کیا حال ہوگا ان کا کہ ان کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ موت کے وقت امید ختم ہوتی ہے یا نہیں؟ مبلسون کا لفظ نا ابلاس سے ہے، ابلاس کہتے ہیں سخت مایوس ہونے کو، ابلیس بھی اسی سے، ابلیس کا روٹ بھی یہی ہے، بے لامسین، رنج و غم کے مارے دل شکستہ ہونا، خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہونا۔ ابلیس کیوں ابلیس ہوا تھا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا اور حسد کے مارے وہ ظلم پہ اڑ گیا تھا، اللہ کی نافرمانی پہ۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ہم ان پہ عذاب کا دروازہ کھولیں گے، یعنی آخرت جس سے یہ منکر ہے، جب وہ کھلے گا، موت سامنے دیکھیں گے، تو آج جو ان کے اندر عاجزی نہیں آ رہی دنیاوی مصیبتوں کی وجہ سے، بیماری تکلیف کی وجہ سے، یہ نہیں جھکے، تو قیامت کے دن تو سخت مایوس ہو جائیں گے، یا موت آتے ہی وہ بالکل جھک جائیں گے۔ آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگ دنیا میں کچھ بھی ان پہ گزر جائے نا تو ان کی اکڑ نہیں ختم ہوتی، اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تکلیف آنے پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ مصیبت آنے پہ، تکلیف آنے پہ توبہ استغفار کرنے کی بجائے، عاجزی کرنے کی بجائے، گڑ گڑانے کی بجائے، رونے کی بجائے، اپنے ظلم اور زیادتی کا اعتراف کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ الٹا اللہ کو بلیم کرنے لگتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مزید اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو ان انمول نعمتوں کا، کہ اگر اللہ ان کو لے لے تو تم واپس نہیں دلا سکتے۔ قلیلا ما، بہت تھوڑا، مقدار میں بھی کم اور کم وقت کے لیے بھی۔ قلیلا ما سے دو معنی لیے جائیں گے، یعنی شکر کی مقدار بھی کم ہے اور جو وقت تم شکر ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو وہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ اب دیکھیے کہ جتنا وقت ہم نعمتیں لینے میں لگاتے ہیں اس کے مقابلے میں کتنا وقت ہم شکر ادا کرنے میں لگاتے ہیں، کیا ریشو؟ بہت تھوڑا۔ کتنی دفعہ الحمدللہ کہیں گے یا اللہ کی تسبیح بیان کریں گے؟ وقت ہی نہیں، صرف لینے میں اتنے مصروف ہیں کہ شکر ادا کرنے کا بھی وقت نہیں۔ اس نے پیدا کی تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے پیدا کیا تم کو زمین میں، پھیلایا تم کو زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ کوئی بھی چیز پھیلانے کے بعد کیا کی جاتی ہے؟ واپس لپیٹی جاتی ہے، سمیٹی جاتی ہے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون وهو الذی یحیی ویمیت، اور وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کی قدرتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں۔ بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اہل مکہ نے، مثل ما قال الاولون، مانند اس کے جو پہلوں نے کہا، یعنی ان سے پہلے کی جو قومیں تھی ان کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبر سے جو باتیں کہی وہی باتیں انہوں نے کہی۔ کیا؟
قالوا انہوں نے کہا اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہڈیاں، انا لمبعوثون کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ ہر دور کے لوگوں کا ایک ہی آرگیومنٹ رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد پھر پیدا ہوں، من یحیی العظام وہی رمیم وما نحن بمبعوثین یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم بھربری پرانی ہڈیاں بن جائیں تو ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا البتہ تحقیق ہم وعدہ دیے گئے اور ہمارے باپ دادا، ھذا اسی بات کا، من قبل اس سے پہلے، یہ باتیں ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے کی گئی تھیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اساطیر کس کی جمع ہے؟ اسطورۃ۔ احادیث کس کی جمع ہے؟ احدوثۃ۔ ٹھیک ہے۔ اکاذیب کس کی جمع ہوتی ہے؟ اکذوبۃ۔ اعاجیب اعجوبۃ۔ قل لمن الارض کہہ دیجئے زمین کس کی ہے، ومن فیہا اور جو اس پر ہے۔ ان سے پوچھو تو صحیح یہ زمین کس نے بنائی، جو کچھ اس زمین پر ہے وہ کس نے بنایا، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ سیقولون للہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ۔ قل افلا تذکرون کہہ دیجیے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جب سب بنایا اللہ نے ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ قل من رب السماوات السبع کہہ دیجیے کون رب ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور رب عرش عظیم کا۔ سیقولون للہ عنقریب کہیں گے، یعنی ضرور کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، حکومت، عزت، غلبہ، خزانے، ذخیرے، ہر چیز کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی اس کے مقابلے پر۔ یجیرو کا لفظ جو ہے یہ جور سے ہے، پناہ دینا، جار بھی اسی سے ہمسایا۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر ان اہل مکہ سے پوچھو کہ آسمان زمین کس کا ہے، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت ساری کائنات کی کس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ، لیکن یہ سب ماننے کے باوجود پھر تصدیق نہیں کرتے۔ سیقولون للہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ کا ہے سب کچھ۔ قل فأنا تسحرون کہہ دیجئے پھر کیسے، کیوں کر تم جادو کیے جاتے ہو، یعنی تمہاری عقل کو کیا ہو جاتا ہے، کہاں سے دیوانے ہو جاتے ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود اس کو مانتے کیوں نہیں۔ بل اتیناہم بالحق بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس حق، وانہم لکاذبون اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن، یعنی ہم ان کے پاس سچی بات لائے ہیں اور یہ جو ہے مانتے نہیں، یہ خود جھوٹے ہیں۔ آج کا سبق ختم ہوا اور اب ایسے کہ تلاوت سن کے تو جو پہلی آیت تھی اس میں یہ تھا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کیونکہ پاکیزہ چیزیں کھانے سے ہی نیک عمل ہو سکتے، اور نیک عمل کی قبولیت کا بھی دار و مدار کس پر ہے؟ حلال کھانے پر، پاکیزہ کھانے پر، کیونکہ اگر فوڈ ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کا عمل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر پاکیزہ، صاف ستھرے اور حلال کھانے کی تمیز جو ہے، یہ احساس جو ہے، یہ اویئرنس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی۔ تو تلاوت سنی اس کے بعد آپ کو۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے کلو من الطیبات کے بارے میں پڑھا اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم پاکیزہ چیزیں کیوں کھائیں، تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں یا اچھا کام کر سکیں، تاکہ جو کچھ ہم کھائیں وہ ہماری صحت کو برقرار رکھ سکے، ہمیں صحت مند رکھ سکے۔ اس میں تھوڑی سی نالج ہے میرے پاس جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہم جو بھی چیز کھائیں تھوڑی سی اویئرنیس کے ساتھ کھائیں۔ طیباً میں ہم نے پڑھا کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، صحت کا خیال رکھتے ہوئے کھانی چاہیے۔ ہم لوگ اکثر
حلال کا خیال رکھتے ہیں، پاک ہونے کا خیال رکھتے ہیں، صاف ستھرا ہونے کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن صحت کا خیال کم ہی رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ہماری صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ غذائیت سے بھرپور ہے یا نہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے. میٹ سورسز میں سے ہم جو بھی چیزیں کھاتے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا طیب ہے. اسی طرح پلانٹ پروڈکٹس جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں اس میں بھی ہم بہت زیادہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، اور ہم بغیر شک کے اس کو کھاتے رہتے ہیں. ہم باہر جاتے ہیں آتے ہیں اور بہت خوش ہو کر چیزیں کھاتے ہیں کہ کیونکہ یہ پلانٹ پروڈکٹس ہیں اس لیے یہ حلال ہے. لیکن یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں اور اگر وہ ماڈرن ٹیکنیکس کے مطابق پروسیس سے گزرتا ہے تو اس کی کچھ کانسٹیٹوئنٹس چینج ہو جاتے ہیں. مثلا گرین کو جب ہم پروسیس کرتے ہیں تو اس کے منرلز، نیوٹرینٹس اور وائٹامنس کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور ہمارے پاس صرف پھوک بچ جاتا ہے، یعنی جو ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہماری صحت کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. گرین پروڈکٹس میں میدا لے لیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو میدا ہم کو ملتا ہے وہ بالکل بھوسا چھنا ہوا آٹا ملتا ہے. تو وہ جو بھوسا ہوتا ہے وہی ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن وہ ریموو کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ویجیٹیبل آئل ہے، اس کو جب پروسیس کیا جاتا ہے تو وہ ٹرانس فیٹ بن جاتا ہے. اب ٹرانس فیٹ کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے فیٹ اور ایک ہے ٹرانس فیٹ. ٹرانس فیٹ تھوڑی مختلف چیز ہے. یہ ایک لیکوڈ آئل سے بنائی جاتی ہے اور اس میں ہائیڈروجن کو ایڈ کیا جاتا ہے اور روم ٹیمپریچر پہ اس کو سالڈ کیا جاتا ہے. ٹرانس فیٹ یوز ہوتا ہے کیکس میں، پیسٹریز میں اور کروسن بنز میں. ٹرانس فیٹ جب شوگر فیٹس کے ساتھ کلیش کرتا ہے تو پھر یہ سیچوریٹڈ فیٹ بن جاتا ہے، اور ہماری باڈی اس سیچوریٹڈ فیٹ کو بریک کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کی گئی ہے. فیٹس کو بریک کر سکتی ہے لیکن سیچوریٹڈ فیٹس کو بریک نہیں کر سکتی. اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کیلوریز کیا ہوتی ہیں. کیلوریز جو ہم کھاتے ہیں اور ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ کوک میں اتنی کیلوریز ہیں اور پیسٹریز میں اتنی کیلوریز ہیں. تو کیلوریز بیسیکلی ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں اور انرجی پروڈیوس کرتی ہیں ہماری باڈی میں. کیلوریز کھانے سے ہمیں طاقت ملنی چاہیے، لیکن ٹرانس فیٹ کے ذریعے ہم وہ کیلوریز لے رہے ہوتے ہیں جو ایمٹی کیلوریز ہوتی ہیں اور جو ہمیں انرجی نہیں دے رہی ہوتی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرانس فیٹ اگر اتنے ہی نقصان دہ ہے تو ہم اسے استعمال کیوں کرتے ہیں. یہ یوزلی کھانوں کو ذائقہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلا پیسٹریز میں ڈلتی ہے، بنز میں ڈلتی ہے، کیکس میں ڈلتی ہے. تو جو کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں پیسٹریز اور کیکس کی شکل میں وہ حلال اور طیب تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اس سے ہم کو کوئی نیوٹریشنز نہیں مل رہے ہوتے. اگر ہم اپنے جسم میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارا جسم اور ہماری شریانیں اس ٹرانس فیٹ سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، یہ تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کا نظام ان کو توڑ نہیں سکتا اور ان کو ڈائجسٹ ہونے میں 75 آورس سے زیادہ رکھتے ہیں. یہ ہمارے جسم میں 75 آورس تک رہتی ہیں، جبکہ کوئی بھی دوسری چیز ہمارے جسم میں صرف 15 آورس تک ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو ہم روزانہ گھر میں منگا کے یا بازار جا کے کھاتے ہیں، اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ٹرانس فیٹ ہوتا ہے. ہم برگر کھاتے ہیں، چاہے وہ میکڈونلڈ کا ہو، چاہے KFC کا ہو، چاہے مسٹر برگر کا ہو یا کوئی اور برگر. اس میں اگر ہم فش فلیٹ لیں تو اس میں 400 کیلوریز ہوتی ہیں، کیونکہ جو اس کا برگر ہے وہ وائٹ بریڈ سے بنتا ہے اور وائٹ بریڈ میں آئل نہیں بلکہ ٹرانس فیٹ استعمال ہوتا ہے. اس کا جو پیٹیز ہوتا ہے وہ بھی بریڈڈ ہوتا ہے، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے بریڈ سے اور پھر اس کو ٹرانس فیٹ میں ہی ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے. اس کو ویجیٹیبل شارٹننگ بھی کہا جاتا ہے. تو جب یہ لذیذ سا برگر کریم اور چیز سے ڈھکا ہوا اور لپٹا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو یمی یمی کر کے کھا جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں اتنے شوق سے اس میں کتنی چیز ہمارے جسم کو لگ رہی ہے، ہمیں فائدہ دے رہی ہے اور کتنی جا کے ڈپازٹ ہو رہی ہے. اسی میں چیز برگر اور کراسنز بھی آ جاتے ہیں. ڈنکن ڈونٹ سے ہم بوسٹن کراسن بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو بوسٹن کراسن میں بھی ایک بوسٹن میں 340 کیلوریز ہوتی ہیں، جس میں سے 162 فیٹس کی ہوتی ہیں، 4.5 گرام ٹرانس فیٹس کی ہوتی ہیں اور صرف 1 گرام فائبر ہوتا ہے.
جبکہ فائبر وہ اسینشیل پارٹ ہے جو ہمارے ڈائٹری سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ہم فائبرز نہ کھائیں اور ان کو کنزیوم نہ کریں تو پھر ہم اسٹول آسانی سے پاس نہیں کر سکتے. فائبرز کی کنزمپشن ہماری باڈی میں بہت کم ہے. پھر یہ کہ کیپچینو کافی ہے یا بلیک کافی ہے یا کریم کافی ہے، یہ ہم بہت شوق سے پیتے ہیں. ایک کپ کیپچینو کافی میں 250 کیلوریز ہوتی ہیں، ایمٹی کیلوریز. جب میں بات کر رہی ہوں کیلوریز کی ان سب چیزوں میں، تو پھر میں کیلوریز کی بات نہیں کر رہی، یعنی وہ ہمیں نہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں نہ انرجی پروڈیوس کرتی ہیں، بلکہ وہ ایمٹی کیلوریز ہیں جو کہ جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہیں ہماری باڈی میں. اور اس میں 99 فیٹ سے آتی ہیں، 6 گرام سیچوریٹڈ فیٹس، 0.4 ٹرانس فیٹ، اور سوڈیم از 50 ملی گرام. ایک انسان کے جسم کو روزانہ 2300 گرام سوڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ہم 50 گرامز فیٹ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ایک ایک ایسی چیز لیتے رہیں تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارا سوڈیم لیول کہاں تک پہنچے گا. اسی طرح بلو بیری برانچ مفن شاید نہ بہت سے لوگ کھاتے ہوں، لیکن مفن ضرور کھاتے ہیں. تو مفن میں بھی ویسے تو بڑا اچھا نام ہے کہ جی بلو بیری بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور بران جو ہے وہ بھی فائدہ مند ہے صحت کے لیے، اس میں فائبر ہوتا ہے. لیکن یہ مفن، اس میں 350 کیلوریز ہوتی ہیں. اتنا کیوٹ سا چھوٹا سا مفن ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس کو کھائیں تو اس میں 350 کیلوریز ہوتی ہیں، 108 فیٹ سے آتی ہیں، 2 گرام سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، 1 گرام ٹرانس فیٹ ہوتا ہے، 54 کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں جو کہ شوگر کی ہی ایک فارم ہے، اور پلس 25 گرام شوگر ہوتی ہے. ایک کپ کافی جو ہم پیتے ہیں، ذرا سی کریم ڈال کے، ہم کہتے ہیں نا تھوڑی کریمی کافی ہونی چاہیے. ایک کپ کافی میں 75 کیلوریز ہوتے ہیں. یوزلی کافی پینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کافی پی ہے، میں نے اپنا کوئی ویٹ نہیں بڑھایا. تو ایک کپ کافی میں اگر ہم 1 اسپون شوگر ایڈ کریں اور تھوڑی سی کریم ڈالیں تو اس میں 75 کیلوریز ہوتی ہیں، 32 فیٹ سے آتی ہیں جو کہ کریم کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور 32 کیلوریز 1 ٹی اسپون شوگر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح جب یہ ٹرانس فیٹ اور شوگر فیٹ مل کے کلیش کرتے ہیں تو یہ سیچوریٹڈ فیٹ بن جاتا ہے جو کہ پھر نہیں توڑا جاتا. اسی میں موکا کافی اور کیپچینو کافی جو لوگ پیتے ہیں اس کا بھی تقریباً اسی طرح کا ریشو ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چند چیزیں جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں کھاتے ہیں. بہت زیادہ پیسٹریز، رولز، کیکس، بازار کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں یوزلی ٹرانس فیٹ استعمال ہوتا ہے. فوڈ ہمارے جسم میں 15 آورس رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہتا، مگر ٹرانس فیٹ ہمارے جسم میں 75 آورس رہتا ہے، اور جب تک رہتا ہے یہ ایمٹی کیلوریز پروڈیوس کرتا رہتا ہے، اور نہ ہی یہ اسٹول کی شکل میں پاس آؤٹ ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وزن بڑھتا رہتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ریویو ہے ہماری غذا کا جو ہم کھاتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، جابس کرتے ہیں، صبح جلدی گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے رات میں ہی کھانا بنا لیں یا فریش فوڈز اور فریش ویجیٹیبل کا استعمال کریں تو وہ ان کے لیے بھی اچھا ہے اور بچوں کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اینٹی کیلوریز کو اوائڈ کریں. ایک نارمل میل روزانہ 90 گرام فیٹ کنزیوم کر سکتا ہے، اور ایک نارمل فیمیل روزانہ 65 گرام فیٹ کنزیوم کر سکتی ہے. لیکن یہ وہ ہے جو وہ کنزیوم کر سکتی ہے، جو وہ کھاتی ہے وہ بہت کچھ کھاتی ہے. دیٹ از مور دین 65 اینڈ مور دین 90 اینڈ سم ٹائمز مور دین 100 اینڈ 200. اگر ہم اپنی ایکسرسائزز کا جائزہ لیں تو 20 منٹس کی برسک واکنگ یعنی تیز واک، یہ نہیں کہ ٹہل ٹہل کے واک کریں بلکہ تیز واک کریں تو ہم صرف 30 گرامز فیٹ جلا پاتے ہیں. اب 30 گرامز تو ہم نے 20 منٹس میں جلائے، لیکن باقی کے کون جلائے گا جبکہ ہم 20 منٹس کی واک بھی نہیں کرتے. اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ فریش ویجیٹیبلز لیں، فریش فروٹس لیں، اینٹی کیلوریز کو اوائڈ کریں اور صحت مند رہیں تاکہ آپ دین کے کام کو بہتر طور پہ کر سکیں، گھریلو کاموں کو بہتر طور پہ کر سکیں، سب سے بہتر طور پر مل سکیں، کیونکہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری صحت پہ ہوتا ہے، ہمارے معاملات پہ ہوتا ہے، اور آپ بھی، میں بھی، ہم سب اس پر عمل کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.